آج سے 2 دن پہلے پرسوں رات کو ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا گل پلازا، جس میں میرا خیال ہے ہم سبھی کسی نہ کسی وقت جا چکے ہوں گے۔ وہاں پہ ایک میجر فائر انسیڈنٹ ہوا، تقریباً 10:15 بجے کے قریب آگ بھڑکی۔ ابھی تک اس کی وجوہات فائنل تو نہیں ہوئی ہیں، جو ایک اندازہ ہے یا خیال ہے، لیکن اس کی میں آگے بات کروں گا کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کہ شاید شارٹ سرکٹ ایک دکان میں ہوئی جس کی وجہ سے آگ بھڑکی۔ ہماری سبک ایجنٹس نے اس نے رسپونڈ کیا۔ 26 فائر بریگیڈز، 10 واٹر باؤزر اور 4 سنوکلز وہاں فائر فائٹنگ کے لیے پہنچے۔ تقریباً 100 فائر فائٹرز KMC کے اور 100 فائر فائٹرز ہماری 1122 کا جو ادارہ ہے اس کے وہاں آئے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی موجود تھی، سعید غنی صاحب، مرتضی وہاب صاحب، سلمان عبداللہ مراد، علی راشد، میں وہاں ہم نے چکر لگایا اور دیکھے کہ کیا حالات ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری مدد پاکستان نیوی اور سول ایویشن اتھارٹی کے لوگوں نے بھی کی اکوپمنٹ کے ذریعے۔ انفارچونیٹلی اس واقعے میں کافی جانی نقصانات ہوئے ہیں۔ فائنل نمبر ابھی میں نہیں دے سکتا۔ اس وقت تک 15 ہمیں باڈیز ریکور ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 65 ابھی ہم نے لیٹسٹ نمبرز دیے جو 1 بجے کے ہیں، 65 یعنی 65 لوگ مسنگ ہیں، جو رپورٹ کیے گئے کہ گل پلازا کی طرف آئے ہوئے تھے ان کے فیملی والوں کی طرف سے۔ تو ٹوٹل 80 کے قریب لوگ جو ہیں اس میں افیکٹ ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 22 انجرڈ بھی تھے جو اسپتالوں میں گئے، لیکن وہ ان کو مائنر انجریز تھی، وہ سب گھروں کو جا چکے ہیں۔ ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس وقت جو پوزیشن ہے کہ جو ہمارے فائر فائٹرز ہیں انہوں نے 3 جگہیں بنائی ہیں، ہمارے جو ریسکیو والے لوگ ہیں جن کے ذریعے وہ عمارت کے اندر گئے ہیں۔ عمارت 40% تو کمپلیٹ کولیپس ہو چکی ہے اور باقی بھی اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ شاید وہ پوری عمارت ہی مخدوش کرنی پڑی، اس کو گرانا پڑے۔ ہمارے 1122 والے KMC والے جو ریسکیو کے لوگ ہیں وہ سب کوشش کر رہے ہیں عمارت کے اندر۔ جیسے میں نے بتایا کہ 3 ڈفرینٹ جگہیں ہیں جہاں سے انہوں نے انٹر کیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو بچایا ہوا ہے ابھی تک وہ بھی ملے، اور جو لوگ اگر اس واقعے میں اپنی جان گنوا چکے ہیں ان کی باڈیز بھی ریکور کی جائیں تاکہ ان کے خاندان والوں کو کچھ ان کے غم میں کچھ کمی ہو۔ ہم سب غمگین ہیں، ہم سب ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ میں کل رات کو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک فائر فائٹر فرقان وہ بھی شہید ہوا ہے، اور مجھے آج بتایا گیا ہے صبح کہ اس کے والد بھی فائر فائٹر تھے اور وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ اس کی کچھ دنوں پہلے ہی شادی بھی ہوئی تھی، اور میئر صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ وہ اوبیسلی اس کا دیکھیں گے ان کی فیملی کو۔ آج صبح میں نے ایک میٹنگ کی تھی اور میں شکر گزار ہوں ہمارے بزنس کمیونٹی کے، کراچی چیمبر کے ہمارے دوست ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ان سے صلاح مشورہ کیا، ہمارے وزراء تھے وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔
کہ ہم نے امیڈیٹ کیا اسٹیپ کرنے ہیں, انٹرمیڈیٹ ٹائم پہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور لانگ ٹرم ہم نے کیا سوچنا ہے. اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا غور و فکر کیا. امیڈیٹلی تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ ہم جو اس وقت کام چل رہا ہے کہ کوشش کی جائے جو بھی مسنگ لوگ ہیں وہ اکاؤنٹ فار ہو جائے. جو اس وقت 65 جو میں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں, اس سلسلے میں ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں. میں آپ میڈیا کی توسط سے اس لیے باتیں میں بہت سن رہا ہوں, میں ہر اس ادارے کو جو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایکسپرٹیز ہے ہماری مدد کرنے کے لیے, اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دے. اس لیے کہ کئی باتیں کی جا رہی کہ جی فلانے کو بلا لیا جاتا, ان کو بلا لیا جاتا. میں خود کہہ رہا ہوں کہ جی اس ایسے موقع پہ بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, خود سامنے آنا پڑتا ہے. وہ لوگ آئیں اور مدد کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی کابینہ کے وزراء سے اور ہم نے کنسلٹ کیا بزنس کمیونٹی کو بھی, جن لوگوں کی شہادت ہوئی ہے, جن لوگوں کی جان گئی ہے اس واقعے میں, ہم حکومت سندھ کی طرف سے اگین جان کی کوئی قیمت نہیں ہے, ان کا جو دکھ ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہم حکومت کی طرف سے ہر اس شخص کی جس نے جان گئی ہے 1 کروڑ روپیہ جو ہے ان کو دیں گے, اور وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا جیسے جیسے وہ کاغذات کمپلیٹ ہوتے ہیں. اور میں نے کمشنر صاحب کو کہا ہوا ہے کہ وہ جلد سے جلد ان کے ڈیٹیلز لے کے اور وہ ڈسٹریبیوشن شروع کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرمیڈیٹ ٹرم میں, امیڈیٹ ٹو انٹرمیڈیٹ ٹرم میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے کاروبار کمپلیٹلی ہو چکے, بہت بڑا نقصان ہوا ہے, ان کو بھی کسی طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے جلد سے جلد. پہلے بھی کراچی میں واقعات ہوئے ہیں, پورے صوبے میں واقعات ہوئے ہیں, اور ایسے اقدامات کرتے رہے ہیں. بولٹن مارکیٹ میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت صدر آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے, اور انہوں نے وفاقی حکومت کے ذریعے سندھ حکومت کو امداد پہنچائی تھی. اور ہم نے اس وقت بھی بزنس کمیونٹی کے دوستوں کو کہا تھا کہ ہماری مدد کریں, اور انہوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو افیکٹیز تھے ان کو کمپنسیٹ کیا تھا, اور وہ کچھ عرصے میں اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہوئے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اپنا دکھ بلایا ہوگا, لیکن وہ پاؤں پہ کھڑے ہوئے. اسی طریقے سے پھر ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی تھی, اس سلسلے میں بھی حکومت سندھ نے ایک ادارہ کیا تھا. اور مور ریسنٹلی خیر کوآپریٹو مارکیٹ میں جو نقصان ہوا تھا, اور اس میں تو ہمارے پاس جو پیسے بچے ہوئے تھے بولٹن مارکیٹ سے, اس لیے کہ جو انیشلی ایسٹیمیٹ تھا, جب لوگ خود سامنے آئے انہوں نے اپنے صحیح نقصانات بتائے, اور وہ جو ہماری ایسٹیمیٹ تھی اس سے کم تھے. تو تقریباً 330 کروڑ روپے بچ گئے تھے, مجھے اگر نمبر یاد ہے صحیح. تو وہ پھر ہم نے وہ پیسے استعمال کیے تھے کوآپریٹو مارکیٹ میں, 30 ملین تھے, 33 کروڑ, وہ ہم نے کوآپریٹو مارکیٹ وفاقی حکومت سے اجازت لے کے کوآپریٹو مارکیٹ والوں کو کمپنسیٹ کیا تھا. تو حکومت سندھ کی طرف سے میں یہ